आदाब नाज़रीन, एक तवील अरसे से आपको जिसका इंतज़ार था आ गई वैकेंसीज़ और सिलेबस भी जारी हो गया। अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ। टीईटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, यूपीपीएससी का मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ और इस सिलेबस को मैं आपको समझाऊँगा भी। और ये एमए और पीएचडी उर्दू के तलबा भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस जो है यकसा सिलेबस है और कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है। ये है यूपीपीएससी जीआईसी उर्दू लेक्चरर जॉब एग्ज़ामिनेशन सिलेबस। और ये देखिए पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देखिए आप। सबसे पहला नंबर एक है उर्दू ज़ुबान व अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको याद करना है, याद रखना है। इसमें बहुत सारे सवालात आते हैं। दक्कन में यानी बहमनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर और शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म व नस्र का इब्तदाई ज़माना, बिकट कहानी और करबल कथा। बिकट कहानी उर्दू की पहली दास्तान है शुमाली हिंद की और ये 12 मासा है, इसका मौजू है 12 मासा है। और करबल कथा भी शुमाली हिंद की दास्तान है, इसका मौजू जो है वो शहीदान करबला है और फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली ने इसको लिखा है। 2 नंबर पे उर्दू हिंदी का बाहमी रिश्ता। ये बाहमी रिश्ता क्या है तो इसको आपको याद करना है, उर्दू हिंदी का बाहमी रिश्ता। 3 पर है लखनऊ और दिल्ली के दबिस्तान शायरी का मुताला, इस्तेमाल ज़ुबान के ख़ुसूसियात और इम्तियाज़ात। चौथा उर्दू अदब की तहरीकें और रुझानात, सरसैयद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ और जदीदियत। ये देखिए एमए में, पीएचडी में सब में आता है और से में बिल्कुल ये आपका सिलेबस। और आपको जीआईसी में बहुत ज़्यादा दिया है और आपको याद रखना है। ठीक है, ये तहरीकें याद रखनी है आपको, सरसैयद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ और जदीदियत। 5वां है उर्दू नस्र और फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज, ये दोनों कॉलेज दिए हैं। तो इसमें कौन कौन से मुसन्निफ़ हैं? मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी है, लल्लू लाल जी कवि पूरा नाम है इनका, और ज़का-उल्लाह और मास्टर रामचंद्र। ज़का-उल्लाह और मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ जो है वो दिल्ली कॉलेज से है। मीर अमन और हैदर बख्श हैदरी और लल्लू लाल जी कवि का जो ताल्लुक़ है फोर्ट विलियम कॉलेज से है। मीर अमन ने सबसे ज़्यादा मशहूर दास्तान लिखी है जो उर्दू अदब में अपना सानी नहीं रखती, बाग़ बहार के नाम से। पार्ट दूसरे में है उर्दू असनाफ़ नस्र दास्तान, इसमें फ़साने अजाइब ये दास्तान है। और नावल आ जाता है तो उमराव जान अदा और आखिरी शब के हमसफ़र। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का लिखा हुआ नावल है, आखिरी शब के हमसफ़र क़ुर्रतुल ऐन हैदर का ये नावल है। और अफ़साने बहुत हैं, प्रेमचंद का कफ़न और बड़े घर की बेटी, ये बड़े घर की बेटी है। और मंटो का टोबा टेक सिंह और राजेंद्र सिंह बेदी का लाजवंती। लाजवंती का मौजू जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे से मुताल्लिक़ है। लाजवंती का शौहर जो है वो सुंदरलाल है और लाजवंती उसकी अहलिया है, उसकी बीवी है। और ये बंटवारे में पाकिस्तान में रह जाती है और उसको लाने के लिए इसका शौहर सुंदरलाल बड़ी कोशिश करता है, आखिरकार अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता है और लाजवंती आ जाती है और उसको देवी का दर्जा देता है सुंदरलाल। चौथी का जोड़ा इसमें चुगताई का बहुत मशहूर अफ़साना है और इसके किरदार भी बहुत अहम हैं और इसकी सरबराह जो हैं वो बी अम्मा हैं। कृष्ण चंद्र, दादर पुल के बच्चे, ये इनका अफ़साना है। अफ़साने सिलेबस में ज़्यादा हैं और ये अफ़साने बड़े मशहूर हैं और इनको आपने कई बार याद भी किया होगा और आपके ज़हन में आ जाएँगे। मैं समझाता जा रहा हूँ, हर एक चीज़ को समझाऊँगा आपको। वीडियो तवील हो जाए कोई बात नहीं, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। हयातुल्लाह अंसारी बहुत मशहूर अफ़साना निगार हैं। आखिरी कोशिश इनका बहुत मशहूर अफ़साना है आखिरी कोशिश, जिसमें इसकी माँ घसीटे और इसका किरदार है। और एक नावलेट है सज्जाद ज़हीर का लंदन की एक रात, जो लंदन में इसका ख़मीर बनाया गया था। काज़ी अब्दुल सत्तार का रज़्ज़ोबाजी और इंशाइया और तंज़ो मिज़ाह पतरस बुखारी।
سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ ان کا بہت ہی عمدہ مضمون ہے طنز و مزاح پر۔ رشید احمد صدیقی آ جاتے ہیں تو ارہر کا کھیت، اور مشتاق احمد یوسفی چارپائی اور کلچر۔ دیکھیے چارپائی خالی، اگر چارپائی اگر آپ لیں گے تو خالی یہ رشید احمد صدیقی کا بھی لکھا ہوا ایک مضمون ہے، خاکہ ہے چارپائی۔ فرت اللہ بیگ ایک وصیت کی تعمیل، کنہیا لال کپور غالب ترقی پسند شعراء کی محفل میں، یہ اس کا پورا مضمون ہے صحیح۔ اور شوکت تھانوی سودیشی ریل۔ اب کچھ مضامین دیے ہیں، دیکھیے یہ مضامین کا ہیڈنگ ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، مولوی عبدالحق نامدیو مالی۔ نامدیو مالی کا بہت ہی اچھا خاکہ ہے کہ عبدالحق جب ان کے مالی تھا جس کا نام تھا نامدیو مالی کے نام، تو وہ اپنے کمرے میں سے دیکھتے تھے مولوی عبدالحق کہ کتنی محنت سے کام کر رہا ہے، جیسے کہ اپنے گھر کے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ ہمارے گھر کی پھلواریوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو بڑا اچھا خاکہ کھینچا ہے نامدیو مالی کا۔ مہندی افادی اردو نثر کے عناصر خمسہ، اور خطوط غالب، خطوط میں آ جاتا ہے غالب کے خطوط اردو معلیٰ۔ اردو معلیٰ کے نام سے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موہانی نے بھی ایک رسالہ علی گڑھ سے جاری کیا تھا۔ ابوالکلام آزاد چڑیا چڑے کی کہانی، اور ابتدائی 5 خطوط ہیں اس میں، اور یہ غبار خاطر سے لیے گئے ہیں۔ اب سفر نامے آ جاتے ہیں۔ سفر نامے میں دیکھیے کیا کیا ہے۔ سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش، پوشی نہیں ہے کمبل پوش ہے، عجائبات فرنگ، سید احتشام حسین ساحل اور سمندر، اور سوانح یعنی سوانح حیات آ جاتی ہے تو حیات سعدی، یہ اردو کی پہلی سوانح حیات ہے جو الطاف حسین حالی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی تھی۔ حالی پہلے سوانح نگار ہیں، حالی پہلے تنقید نگار ہیں، جو پہلی بار ضابطہ تنقیدی کتاب لکھی ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ اور عصمت چغتائی کاغذی پیرہن، یہ ان کا سوانح ناول ہے کاغذی پیرہن۔ اردو تحقیق یہ 7واں موضوع ہے، اور اردو تحقیق و تنقید محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، امداد امام عصر، حافظ محمود شیرانی، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، امتیاز علی خاں عرشی، مسعود حسن رضوی، احتشام حسین، علی احمد سرور، کلیم الدین احمد، مسیح الزماں، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، رشید حسن خان اور حنیف احمد نقوی۔ یہ اردو تحقیق و تنقید کے مضامین ہیں اور ان کے مصنف بھی ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، اردو تحقیق و تنقید پر بہت کچھ سوال آئیں گے۔ اردو صحافت کا آغاز و ارتقاء، یہ ایک چیپٹر ہے اور بہت بڑا چیپٹر ہے، اور اس میں وہ تمام ایڈیٹر کے نام دیے ہیں اور اخبارات کے نام دیے ہیں جو سب سے پہلے شائع ہوئے ہیں، بہت پرانے ہیں، اور انہی پر ہی سوالات آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ تو سب سے پہلے ہیں مولوی محمد باقر، جنہوں نے دلی سے دلی اردو اخبار نکالا تھا، اردو کا سب سے پہلا اخبار ہے۔ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اردو کا سب سے پہلا اخبار کون سا ہے، تو دلی اردو اخبار ہے، اور اس کے ایڈیٹر، اس کے مالک مولوی محمد باقر ہیں۔ مولوی محمد باقر جو ہے وہ محمد حسین آزاد کے والد ہیں۔ منشی سجاد حسین نے اودھ پنچ اخبار جاری کیا، اس کے ایڈیٹر تھے اودھ پنچ، اور ظفر علی خان نے زمیندار کے نام سے یہ اخبار نکالا تھا۔ ابوالکلام آزاد کا یہ رسالہ ہے الہلال۔ حسرت موہانی اردو معلیٰ کے نام سے رسالہ نکالا تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ عبد الماجد دریابادی صدق جدید، اور زو انصاری نے انقلاب، اور حیات اللہ انصاری نے قومی آواز نکالا تھا۔ لکھنؤ سے قومی آواز روزنامہ نکالا گیا تو حیات اللہ انصاری اس کے سب سے پہلے ایڈیٹر رہے، اور جواہر لال نہرو نے حیات اللہ انصاری کو اس کا ایڈیٹر بنایا تھا۔ دیکھیے نواں چیپٹر آ گیا ہے اردو ڈرامہ۔ اردو ڈرامہ ہے
آغاز و ارتقاء اردو ڈرامے کا، تو امانت لکھنوی آ جاتے ہیں، اندر صبا ہے، آغا حشر کاشمیری کا سلور کنگ، امتیاز علی تاج کا انارکلی، اور اعجاز حسین کا سید انشا، اور حبیب تنویر کا آگرہ بازار۔ پارٹ تیسرا، اردو اصناف شاعری، اس میں کیا کیا ہے؟ غزل، مرثیہ، مثنوی، نظم، قصیدہ، رباعی، شعر آشوب۔ غزل آ جاتا ہے، غزل میں ہے محمد قلی قطب شاہ، ولی اورنگ آبادی، خواجہ میر درد، میر تقی میر، انشا اللہ خاں انشا، مصحفی، آتش، ناسق، غالب، مومن خاں مومن، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری اور ناصر کاظمی۔ آتش اور ناسق جو ہیں یہ دبستان لکھنؤ کے بنیاد گزار ہیں۔ نظم میں آ جاتے ہیں نذیر اکبر آبادی، آدمی نامہ، روٹیاں، گلہری، ان کی نظمیں ہیں۔ اکبر الہآبادی، ایک فردی لطیفہ، جلوائے دربار دلی اور مستقبل، یہ ان کی نظمیں ہیں۔ علامہ اقبال کی حقیقت حسن و خضر راہ، طلوع اسلام، برج نارائن چکبست کی رامائن کا ایک چیز بہت ہی عمدہ ہے، بہت اچھا انہوں نے خاکہ کھینچا ہے رامائن کا۔ اور سرور جہان آبادی کی بیر بہوٹی نظم ہے، جوشم علی آبادی کی البیلی صبح اور کسان، فیض احمد فیض کی نظمیں ہیں رقیب سے زندہ کی ایک شام۔ نون میم راشد، دیکھیے یہ نون میم راشد ہے، صحیح کر لیجیے گا، نون میم راشد کی صبا ویراں، اور میرا جی کی کلرک کا نغمہ محبت، اور مجاز لکھنوی کی ہے آوارہ، اختر الایمان کی ایک لڑکا، وحید اختر کی کرسی نامہ۔ مرثیہ آ جاتے ہیں، دیکھیے مرثیہ میں ہے میر ضمیر، کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے، یہ ان کا مرثیہ ہے آپ کے سلیبس میں، جی آئی سی میں یا آپ کے ٹی جی ٹی میں یا ایل ٹی گریڈ میں، یہ آپ کا سلیبس میں ہے۔ اگر آپ ایم اے کر رہے ہیں تو ایم اے میں بھی ہے۔ میر انیس، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اور مرزا دبیر، کس شیر کی آمد کے رن کانپ رہا ہے، مرزا دبیر بہت مشہور ہے اور ضرور یاد رکھیں اس کو۔ اب مثنوی آتی ہیں، مثنوی آ جاتی ہیں میر حسن کی سیر البیان، دیا شنکر نسیم کی گلدار نسیم۔ یہ دونوں مثنویاں کس دبستان شاعری سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو یہ دبستان ہے لکھنؤ کا، لکھنؤ کی یہ مشہور مثنویاں ہیں سیر البیان اور گلدار نسیم۔ سیر البیان کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ تو وہ لکھی گئی گلدار نسیم۔ مرزا شوق لکھنوی کی زہر عشق ہے۔ یہ تینوں مثنویاں آپ کی جو سلیبس میں ہیں وہ دبستان لکھنؤ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ قصیدہ آ جاتا ہے سودا نے، اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل، ذوق کا ہے زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، غالب کا ہے قصیدہ دہر جلوائے یکتائی معشوق نہیں، اور محسن کاکوری کا بہت مشہور ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ محسن کاکوری نے جتنے بھی قصیدے لکھے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نعتیہ قصیدے کس نے لکھے ہیں؟ نعتیہ قصیدے کا شاعر کون ہے؟ محسن کاکوری۔ رباعی آ جاتی ہیں، رباعی میں ہیں میر انیس، مرزا دبیر، خواجہ الطاف حسین حالی، اکبر الہآبادی، امجد حیدرآبادی، اور یہ ہیں رواں اور فراق گورکھپوری۔ شعر آشوب میں سودا، تضحیک روزگار، یہ ہے بہت مشہور اور اکثر اس پہ آتے ہیں سوال۔ چوتھا پارٹ آ جاتا ہے اور یہ آخری پارٹ ہے دوستو، اردو قواعد آ جاتی ہے اس میں، اسم ضمیر فعل صفت حرف اور اس کی قسمیں۔ بے میں ہیں استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل اور کنایا، ثناء و بدائع، لف و نشر، مرتب و غیر مرتب، تلمیع، حسن تعلیل، تجنیس، نام اور ناقص و زائد، سوال و جواب، تنسیق الصفات، ترسی، شائقۃ الاعداد، تضاد، ایہام، تضاد اور مرات النظیر، یہ ہیں آپ کی قواعد۔ اب آپ اپنے ایگزام کی پوری طرح سے تیاری کرنا شروع کر دیجئے۔ ناظرین آپ کو ہم یہ بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ آن لائن کلاس جلد از جلد شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر سے رابطہ قائم کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔